آیات وجدانی میں مرزا یگانہ کا فن اور ان کی شاعری اپنے عروج پر ہے، اور یہ شعر و ادب کی دنیا میں بڑی بلند پایہ کتاب ہے، اور جتنے ہندوستان کے مشہور شاعر ہیں ان میں چند لوگ ایسے ہیں کہ جو عروض کو جانتے تھے، اور عروض میں ان کی استادانہ حیثیت تھی۔ یگانہ بھی کی کتاب جو ہے چراغ سخن، وہ فن عروض میں مانی ہوئی کتاب ہے، مستند کتاب ہے۔ ان کے شعر بہت پڑھے تھے اور اس سے ہم نے متاثر بھی ہوئے۔ مثلا ان کا شعر ہے بہت مشہور کہ خود پرستی کیجیے یا حق پرستی کیجیے، یا کس دن کے لیے نہ حق پرستی کیجیے۔ دھواں سا جب نظر آیا سواد منزل کا، نگاہ شوق سے آگے تھا کارواں دل کا۔ تیوروں سے باطن کا کچھ سراغ ملتا ہے، چال پہ تو ظالم کے سادگی برستی ہے۔ کتنے اچھے شعر ہیں یہ، ایسے بہت سے شعر ہیں ان کے یہاں، لیکن پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ شہرت کو نہیں سنبھال سکے، اور اس کے بعد انہوں نے اس شاعری کو، جس شاعری نے ان کو شہرت دی تھی، اور جو شاعری حقیقت یہ ہے اس میں بڑا فنکاری پائی جاتی ہے اور بڑی اس میں دلکشی ہے، اس کو چھوڑ کر انہوں نے ایک دوسری راہ اختیار کی، جو طنز کی راہ ہے، تضحیک کی راہ ہے، بلکہ رقاقت کی راہ ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ مرزا غالب کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور کبھی چچا کہا اور کبھی کچھ کہا ان کے بارے میں۔ ایسی ایسی روایاں لکھی ہیں جو ان کو زیب نہیں دیتی۔ ان کو واقعی اگر تنقید کرنی تھی تو ان کو ایک کتاب لکھنی چاہیے تھی غالب کے شاعری پر۔ غالب کی کمزوری فی نفس ہی پائی جاتی ہیں، اور لوگ اتنے مروب ہیں غالب سے کہ غالب کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے عام طریقے پر۔ تباہی، اور یہ لوگ جو اتنے جاننے والے ہیں وہ بھی شرح کرتے ہیں تو کہیں کہیں تنقید کرتے ہیں۔ تو یقیناً غالب کے متعلق غالب پر ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ غالب عظیم ترین شاعر ہے، اس نے اردو کو بہت کچھ دیا ہے۔ اگر غالب پیدا نہ ہوتا تو اقبال پیدا نہ ہوتا ہمارے ہاں۔ اس کے ایسے ایسے اشعار ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جتنے دیوان ہیں، کسی شاعر کے دیوان کا مطلع اتنا شاندار نہیں ہے کہ نقش فریادی ہے کہ اس کی شوقی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ اس کے باوجود چھوٹا سا دیوان ہے، اور ان کے کتنے مشیر تھے، ان کے مشورے سے مرتب ہوا ہے، پھر بھی اتنے بڑے دیوان میں کچھ شعروں میں شوریدگی پائی جاتی ہے، کچھ شعروں میں ابہام پایا جاتا ہے، اور کچھ شعر مہمل ہیں فی نفس، اور کتنے شعر ایسے ہیں جو اردو کے شعر ہی نہیں ہے آ گیا ہے، تھا آ گیا ہے، باقی جو کچھ ہے وہ صرف فارسی۔ تو ان کو یگانہ اگر یہ کام کرتے، نثر میں اگر ان کی شاعری طنز کرتے اور ان کی تنقید کرتے اور ان کی غلطیاں بتاتے تو حقیقت یہ ہے کہ بڑا احسان کرتے۔ اس راہ کو چھوڑ کر انہوں نے روایوں میں اور قطعوں میں میں کہتا ہوں ملاحیاں سنائی ہیں غالب کو۔ اس سے انہوں نے خود اپنے درجے کو فروتر کر لیا، اور پھر ان کی شاعری کا رنگ یہ ہو گیا کہ چت بھی اپنی ہے پٹ بھی اپنی ہے، میں نہیں ہار ماننے والا اور ساننے والا اور جاننے والا، اس قسم کی شاعری۔ یہ غالباً سن 35 کا واقعہ ہے حیدرآباد دکن میں، کہ ان کا یگانہ کے رباعیوں کا ایک مجموعہ آیا ترانہ۔ وہ جب میں نے پڑھا تو بڑا افسوس ہوا کہ یگانہ صاحب آیات وجدانی جو ہے اتنا پست ہو گیا ہے۔ بڑی بڑی پست قسم کی رباعیاں، مثلا ایک مصرع تھا کہ آئینہ بغل میں داب بازار چلے۔ میں نے کہا یہ تو حجاموں کا کام ہے، حجامہ نے ترکیب ہے، صبح کو بغل میں آئینہ داب کر حجام جایا کرتے ہیں۔ ایک جگہ لکھا بکرا جو نہ ملا تو کوئی جوں ہی صحیح۔ کیا شاعری ہے! میں نے کہا غور سے دیکھیے، جو نہیں کوئی کھٹمل ہوگا۔ حضرت بلال پہ طنز کی ہے کالا کلوٹا کہہ کر۔ اس پر میں نے ایک مضمون لکھا، فانی کو سنایا، فانی نے پسند کیا۔ فانی چاہتے تھے کہ یہ مضمون کتابی شکل میں شائع ہو۔ اس کا پریس مطبوعوں سے پوچھا گیا کتنا صرف ہو گیا، معلوم 80 روپے صرف ہوں گے، لیکن 80 روپے اس زمانے میں ہم دونوں کے پاس بھی شاید اس وقت نہ تھے، یا ہم صرف بھی کر دیتے اگر 80 روپے مل کر تو دوسرے مصارف پر ہمیں کمی کرنی پڑتی، کچھ دقت ہوتی۔ بہرحال وہ مضمون ساخی میں چھپا، 32 صفحے کا ہے تقریباً۔ اس کے بعد یگانہ نے خط لکھا
فانی کو، وہ جانتے تھے کہ فانی کے پاس میرا آنا جانا ہے، فانی کو بڑی گالیاں دیں، اور خود خط ان کا چھپا ہے ایک اس میں ساقی میں، اس میں لکھا ہے انہوں نے امرد بدایونی، وہ سمجھتے تھے میں بدایوں کو رہنے والا ہوں، یہ یگانہ سے کچھ ایک ربط سا ہے۔ اس کے بعد گلبرگ شریف میں ایک، ہاں میں یہ عرض کرنا بھول گیا آپ کو کہ یگانہ کا زمانہ ایک اتنا خراب گزرا ہے معاشی طور پر کہ خط ان کا لکھا ہوا ہے سن 21-22 کا، وہ تھا قمر بدایوں، قمر فریدی کے پاس، سمجھی کے پاس، جو ایک عالم بھی تھی اور حیدرآباد دکن میں ان کا ادارِ شرقیہ تھا، ان کو خط لکھا ہے، وہ لاہور میں تھے یا کہاں تھے، سنبل میں۔ اس خط سے ایسا معلوم ہوتا ہے، خط بڑا اچھا لکھا، ان کا خط اچھا تھا، انداز بھی لکھنے کا اچھا تھا، لیکن اس سے ایسا اندازہ ہوا جیسے ایک لفافے کی قیمت جو ہوتی ہے 4-5 پیسے اس زمانے میں، اس کا ادا کرنا ان کے لیے مشکل ہے، ایسے حالات تھے ان کے۔ اسی زمانے میں تقریباً علامہ تاجر نجیب آبادی نے ایک ادارہ قائم کیا، اس میں مشاہیر شعراء کو بلایا، مولانا سیماب کو، جگر کو، اس میں یگانہ کو بھی خط لکھا، اور لکھا کہ ہاں آپ آ جائیے ادارے میں کام کیجیے، اور 60 روپے غالباً تنخواہ تھی۔ فانی میں نے کہتے تھے کہ جب میں نے یہ خط پڑھ مجھے دکھلایا ان کو، میں نے کہا مبارک ہو تمہیں، یہ تو بغیر طلب کے اتنا اللہ نے کرم فرمایا، بغیر طلب کے تمہیں وہاں بلایا جا رہا ہے ادارے میں، تم چلے جاؤ، غالباً وہ چلے گئے ہوں گے۔ اس کے بعد وہ حیدرآباد دکن گئے، اور وہاں پر نواب نثار یار جنگ بہادر مزاج، جن کا میں ذکر کر چکا ہوں اس سے پہلے، وہ تھے، ان کی سفارش سے، اور دوسرے نواب بشیر یار جنگ تھے، یہ رجسٹریشن کے ناظم تھے، ان کی کوشش سے ان کا تقرر غالباً پہلے محرری پہ ہوا کسی رجسٹرار کے یہاں، سب رجسٹراری میں، پھر وہ سب رجسٹرار ہو گئے، اور پھر انہوں نے کئی برس حیدرآباد میں برسوں رہے ہیں، بڑے آرام سے گزارے، زیادہ تر وہ لاتور میں رہے ہیں۔ اس زمانے میں ان کا جو کلام چھپتا تھا اخباروں میں، خط چھپتے تھے، اس میں لاتور لکھا ہوتا تھا، از لاتور۔ ان سے ایک اور واقعہ بڑا دلچسپ ہے، اس ترانے کے بعد بحث مجھ سے وہ خفا ہو گئے، جو میں تنقید کی ترانے پر، تو اس سے وہ مجھ سے خفا ہو گئے تھے۔ تو ایک صاحب بیان کرتے تھے جو لاتور میں ملازم تھے کہ میں نے ان کو 8-7 شعر سنائے تمہارے، مثلا یہ شعر بھی سنایا کہ ایک بار تجھے عقل نے چاہا تھا بھلانا، 100 بار جنون نے تیری تصویر دکھا دی، یا اس میں یہ شعر بھی تمہارا میں نے سنایا کہ دنیا نے یہ سمجھا کہ توجہ کی نظر ہے، کیا بیت گئی دل پہ یہ دل ہی کو خبر ہے۔ تو جو تمہارے 6-7 شعر میں نے سنائے تو بڑی تعریف کی یگانہ نے، بہت تعریف کی کہ بھائی کس کے شعر ہیں۔ میں نے کہا میں یہ شعر ہے ماہر القادری کے، اس پہ بڑے چونکے۔ ہاں بھائی کبھی کہہ لیتے ہیں یہ لوگ بھی، کبھی ایک نومشقوں کا تیر بھی جو ہے وہ نشانے پہ لگ جاتا ہے، یہ کہا انہوں نے، لیکن متاثر ہوئے۔ اس کے بعد ان سے ملاقات ہوئی گلبرگے میں، وہاں عرس تھا گلبرگہ شریف میں، اور وہاں جلسہ سیرت بھی تھا، بہادر یار جنگ کی تقریر تھی، میں نے سلام پڑھا اپنا، جب میں نے اپنا سلام سنایا تو لوگ کھڑے ہو گئے، یہ بھی کھڑے ہو گئے اور ہاتھ باندھے ہوئے جیسے مؤدب۔ جگر مراد آبادی کا نام سنا تھا اور ان کا بڑا اثر تھا۔ میں اس زمانے میں سن 34 میں سب ایڈیٹر تھا بجنور میں، تو اپنے وطن سے بجنور جاتے ہوئے گاڑی بدلنی پڑتی تھی مراد آباد سے۔ مراد آباد کے اسٹیشن کے سامنے ایک مسافر خانہ تھا، اس مسافر خانے میں ہم ٹھہرا کرتے تھے، کوئی کرایہ نہیں لی جاتا تھا، اب بھی ہے، بڑا شاندار مسافر خانہ ہے، اور مقبول سبہار بھی ایک شخص تھے جو بعد میں کئی کتابوں کے مصنف بھی رہے، وہ اس کے نگران کار تھے یا کہ یہ منشی تھے۔ ایک دفعہ جو آیا وطن سے، اپنے گاؤں کسیر سے، پہلے چندوسی آیا، پھر مراد آباد آیا، مسافر خانے میں پہنچا، اس لیے کہ بجنور کی گاڑی جانے میں بھی دیر تھی، تو مجھ سے مقبول سوہاردی نے کہا کہ بھائی آپ بڑے کچھ دیر میں آئے، ابھی جگر مراد آبادی یہاں تھے، شعر سنا رہے تھے۔ میں نے کہا اب کہاں ہیں؟ کہ ان کا تو بھائی یہ عالم ہے کہ وہ کچھ نشے میں ہیں، بے ہوش سے، اور کئی ٹکٹ چیکر جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، کسی کے پاس ان کی ٹوپی ہے، کسی کے پاس ان کی شیروانی ہے، اور اسی عالم میں بھولے گئے ہیں۔ اب ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کہاں ہوں گے، ان کی تو بہت سے گھیر اور بہت سی بیٹھک ہیں اور بہت سی چوپالیں ان کی پذیرائی کرتی ہیں، وہاں وہ جاتے رہتے ہیں، مشکل ہے۔ بس میں نے کہا مقدر کی بات ہے، اگر وہ ہوتے تو میں کلام سن لیتا۔ میں بجنور چلا گیا۔ کوئی 8-7 دن کے بعد
جو مدینے اخبار میں ایک لڑکا تھا ملازم، اس نے مجھ سے کہا کہ مقبول احمد و علی سکندر آئیں۔ میں سمجھا کوئی وکیل کو ہیں یہاں کے، اس لیے کہ میرا کلام سننے کے لیے کچھ وکلا آتے رہتے تھے، خاص طریقے کے مشتاق احمد وکیل تھے، کچھ اور وکیل تھے۔ اب جو پہنچا تو جگر صاحب کا نام علی سکندر تھا، وہ جگر کہنا بھول گیا، جگر صاحب ہیں کو لیے چلے، وہ لائے تھے اور مقبول احمد صاحب تھے۔ پھر وہ 3-4 دن وہاں رہے، لیکن ہم نے کسی نے ان کو شراب نہیں پینے دی، اگرچہ یہ شراب نوشی کا زمانہ تھا۔ وہاں ان کے لیے ایک محفل منعقد ہوئی شام کو، اس میں لوگ آئے، اور اس زمانے میں ان کی یہ غزل بہت مشہور تھی اور انہوں نے سنائی بھی کہ جو اب بھی نہ تکلیف فرمائیے گا تو پھر ہاتھ ملتے ہی رہ جائیے گا۔ اب یہ زمانہ وہ ہے کہ ابھی شاعروں کو مشاعروں کا کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا تھا، زیادہ زیادہ کرایہ دیتے تھے ہوں گے، تو ہم نے بھی سب نے، میں نے، نصر اللہ خان عزیز نے، حامد الانصاری غازی نے شاید 5-6 روپے یا کتنے ان کو دے دیے مقبول احمد سوہروی کو کہ بھئی یہ تمہارا آنے جانے کا کرایہ ہے انٹر کا۔ انہوں نے کہا کہ شاید 1.5 روپے اور دے دیجئے، 1.5 روپے ہم نے اور دے دیا۔ یہ ان سے پہلی ملاقات تھی۔ جب ان سے ملنا ہوتا تھا میں جگر صاحب سے کہتا کہ جگر صاحب میں نہیں گیا آپ کے پاس ملنے، ملاقات ہوتی، آپ خود تشریف لائے تھے وہاں۔ اسے بجنوروں بڑے ہنستے تھے اس پر۔ پھر ان سے حیدرآباد دکن میں اور ان سے سفر رہا ہے، ان سے بہت ملاقات رہی، بڑی بے تکلفی رہی۔ میں ان کا بڑا شدید ناقد بھی تھا اور مداح بھی تھا۔ ایک دفعہ یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، وہ مشاعرہ تھا ملتان میں، صابر دہلوی ہمارے دوست تھے، ان کے یہاں قیام تھا۔ رات کو غزل کہی انہوں نے، مجھے بتائی انہوں نے کہ یہ غزل کہی ہے۔ میں نے کہا جگر صاحب آپ کا دماغ تھک گیا ہے، یہ کھیلتے کھیلتے رمی، یہ بالکل غزل آپ کے مرتبے سے فروتر ہے، کم ہے۔ ایک شعر اچھا ہے، ایک یہ مصرع اچھا ہے، یہ کہ مصرع ہے، باقی غزل بیکار ہے۔ وہ نہیں بھائی تم ہم نہیں سمجھے، ایک ہوتا ہے ایسا، غلطی بھی رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے غزل چھاک کر دی، میرا کہنا مان لیا۔ ان کے ساتھ بہت ہی بے تکلفی تھی۔ ہم بمبئی میں مہینوں ساتھ رہے ہیں مرزا حیدر بیگ کے یہاں۔ ایک دفعہ ان کے ساتھ برج بھی کھیلتے تھے، رمی بھی کھیلتے تھے، گانا بھی سنا ہے ان کے ساتھ۔ اور ایک صاحب نے موٹر بھیجی مجھے اور جگر صاحب کو لینے کے لیے کہ بھائی سمندر کی سیر کریں گے۔ میں نے کہا جگر صاحب موٹر آ گئی ہے؟ تو جگر صاحب بولے بھائی آپ بڑے مناظر پرست واقع ہوئے ہیں، شاعر جو ہے وہ مناظر خود اس کا طواف کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا۔ تو 5-6 منٹ کے بعد میں نے کہا جگر صاحب میں تو جا رہا ہوں موٹر میں، آپ کو کیا ضرورت ہے، مناظر خود آپ کا طواف کرنے آئیں گے؟ کہنے نہیں بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا، تمہیں زیادہ بڑا ذوق ہے اس میں، خاتون کا انداز تھا کہنے کا، تم بڑا اس میں غلو رکھتے ہو، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ تو پھر ہم سب نے سیر کی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ دلی میں ٹھہرے ہوئے تھے، میں ملا، مجھ سے بولے ماہر چائے پئیں گے؟ میں نے کہا چلیے۔ 2 آدمی ساتھ تھے، 3 تھے۔ اب راستے میں جو شخص ملتا ہے اس سے کہتے چلو چائے پیو۔ اب 3 ہوئے، 4 ہوئے، 5 ہوئے، 6 ہوئے، 22 شخص کہتے ہیں صاحب ہمیں نہیں کام نہیں، بس چائے پینی ہے بھائی۔ اور وہ میرے چہرے کا رنگ دیکھتے جاتے ہیں، صرف ایک مذاق مقصود تھا، لطف لینا۔ یہاں تک کہ صاحب 12 آدمی ہو گئے۔ ہوٹل میں پہنچے، کیا کیا ہے؟ ان کا صاحب وہ ہیں شامی کباب ہیں اور کیا نام ہے پسندے ہیں اور وہی اور چیزیں ہیں، وہ سب انہوں نے منگوائیں۔ اور وہ میرا رنگ دیکھ رہے ہیں چہرے کا کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ خود کہا بعد میں کہ میں نے قصداً یہ مذاق کیا تھا۔ اس زمانے میں غالباً سن 45 میں 13 روپے ہوئے، جو بہت بڑی رقم تھی، وہ میں نے ان کو دے دی۔ جو بل آیا اس کے بعد میں پھر کہہ رہے تھے کہ آج دیکھیں آج ماہر کو میں، تو ایک بڑے ایک مزیدار شخص تھے، لطف تھے، بڑے دلچسپ شخص۔ میں ان سے کہتے تھے ہم اس سے کہ جگر صاحب یہ آپ کی شاعری نے، جب آپ پڑھتے ہیں شعر تو آپ کی صورت کو محبوب بنا دیا ہے، ورنہ جو آپ کا صورت ہے اس قسم کا آدمی جو ہے فی نفسہ ہی، اس سے لوگ محبت نہیں کر سکتے، بلکہ شاید دوری گوارا کریں۔ لیکن یہ آرٹ کا کمال ہے، فن کا کمال ہے کہ آپ حسین نظر آتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا ایک مرزا سعید بیگ تھے ہمارے دوست، وہ بعد میں بیچارے کسی واقعے سے خودکشی کر کے مر گئے۔ بڑا شوق تھا ان کو شاعری کا۔ ان کے ہاں محفل جمی ہوئی تھی، کھانے کے بعد پردہ پڑا تھا، ادھر کواڑیں بھیڑی ہوئی تھیں، ادھر عورتیں بیٹھی تھیں۔ میں نے غزل سنائی۔ میں نے کہا جگر صاحب خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کوئی صوفیانہ شعر غزل سنا دیجیے۔ بولے جی میں آپ سے کم بدماش نہیں ہوں۔ اور عورتیں سن رہی تھی، اس کو یہ دلچسپی تھی ان کو۔ ان سے پھر اس تمام اس کے بعد ایک دفعہ ایسا واقعہ ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں زندگی میں ہو جاتا ہے، مجھ میں خود بہت کمزوریاں ہیں۔ میں نے جگر صاحب سے کہا کہ جگر صاحب
میں توحید نظم نکال رہا ہوں، میں کسی سے عام طریقے سے فرمائش نہیں کیا کرتا نظم کی، آپ سے کہتا ہوں کہ آپ توحید پر کوئی نظم کہہ دیجئے۔ ابھی کئی مہینے باقی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایک شعر کہیے، لیکن ہاں ضرور کہوں گا بھائی۔ بولے ہو سکتا ہے میں شعر نہ کہوں آپ کے لیے۔ میں نے خط بھیجنے شروع کیے، جواب ہی نہیں آتا، ایک خط بھیجا، دو بھیجا، آخر میں نے ایک خط لکھا کہ جگر صاحب ایک مشاعرہ ہو رہا ہے، انتظام مجھ سے متعلق ہے، آپ کو ہوائی جو فرض کا ڈبل فرض سے کرایہ اور وہ رقم لکھی میں نے 1000-1500 روپے دیا جائے گا۔ اسی وقت جواب آیا، برادرم بھائی بس آپ سے تعلق خاطر جو آپ طے کر دیں منظور ہے۔ میں نے جواب میں لکھا کہ کوئی مشاعرہ وشاعرہ نہیں ہے، آپ کی بے نیازی کا امتحان لینا تھا وہ لے لیا۔ اس خط کے باوجود بھی وہ ویسے ہی ملے مجھ سے، اس میں کمی نہیں ہوئی ملنے کی۔ ایک زمانے میں ہم ایک مشاعرے میں گئے تھے کلکتے کے قریب، وہ نام مجھے یاد نہیں تھا، بڑا اسٹیشن ہے بہت بڑا۔ اس کے بعد میں نے کہا جگر صاحب کلکتہ دیکھیں گے جا کر۔ جگر صاحب نے کہا کہ ایسی جگہ ٹھہریں گے کسی سے کوئی تعلق نہ ہو، شعر شاعری نہ ہو۔ اگرچہ اتفاقاً راستے میں چلتے ہوئے وحشت حضرت علامہ وحشت سے ملاقات بھی ہو گئی تھی۔ وہاں ہم وکٹوریا میں جا رہے تھے تو کوئی ایک جگہ ہے بو بازار، وہاں یہ طوائفیں رہتی ہیں، گاتی بجاتی ہیں، مجھے معلوم نہیں تھا۔ جگر صاحب بولے آپ کو بڑا شوق ہے، دلی میں بھی یہی بات تھی، اچھا آپ سنیائیے گانا، میں بیٹھا ہوا ہوں۔ میں جگر صاحب مجھے تو جانتا بھی نہیں ہوں، آپ میں خود جذبہ پیدا ہو رہا ہے، مجھے تو خبر بھی نہیں ہے کون سا بازار ہے، وہ بازار ہے کیا ہے، یہ آپ میں جذبہ پیدا ہو رہا ہے، آپ یہ اکسا رہے ہیں۔ خیر وہاں سے ہم چلے آئے۔ یہ ان میں ایک بڑی ایک معصومیت تھی، شکل ان کا یہ ہے کبھی ٹھہرے ہوئے ہیں اس میں ایک حکیم حیدربیگ کے یہاں، اور وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ ان کی کنجیاں گائیں، یہاں دیکھ رہے ہیں وہاں دیکھ رہے ہیں، کس طرح میں کھولوں اپنا قفل، کس طرح کپڑے نکالوں۔ معلوم ہوا وہ کمر بند میں ہی بندی ہوئی تھی کنجیاں، وہ نکل آئیں بعد میں۔ ایسی محبوبیت تھی۔ اس تمام اس کے باوجود کہ ان کے سینکڑوں آدمیوں سے تعلقات تھے، کبھی یعنی کوئی کم جگہ بھوپال میں کسی کے مہینے بھر، کبھی ٹونک میں، کبھی کہاں کہاں ان کے تعلقات تھے، اور شعراء میں ادیبوں نے تو انہوں نے جو اپنا مجموعہ آتش گل شائع کیا ہے تو اس میں مرحومین یعنی اپنے والد، اپنے استاد رسا، اس کے انہوں نے ان کے نام معنون کیا ہے، اور زندہ لوگوں میں اس میں میرا نام بھی ہے۔ یہ بڑے میرے لیے فخر کی بات بھی ہے، اور اس میں چند لوگ ہیں اس زمانے کے جن کو اس میں میرا نام بھی لکھا ہے انہوں نے، حالانکہ میں ان کا بڑا ناقد تھا ان کا۔ جگر صاحب کا کوئی بات ہوتی میں کہتا جگر صاحب اس کو یوں کیجئے، شعر کو یوں کر دیجئے۔ یا کہ ایک دفعہ مجھ سے یہ حج کو گئے تھے تو مجھ سے کہنے لگے بھائی ماہر صاحب جب میں کعبۃ اللہ میں تھا حرم شریف میں تو مجھے بڑے خطرے مجھے وسوسے پیدا ہوئے، تو میں نے کہا وسوسے پیدا ہونا چاہیے جہاں پر جس مقام پر شیطان یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے بندے کو اللہ کی قربت نصیب ہو سکتی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ حملے کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ وسوسے پیدا کرتا ہے، تو ایسے وسوسے پیدا ہونا چاہیے۔ اس پر وہ خاموش ہو گئے، بلکہ ان کو اطمینان ہو گیا اس کا۔ تو جگر صاحب کی ملاقات کا یہ عالم تھا۔ آخر میں جو ان سے ملاقات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے سن 61 میں، مشاعرہ ہوا تھا، یوم میر منایا تھا نقشب جارچوی نے، اور طرح یہ تھی کہ یہ بیمار کا یہ حال ہے اور رات پڑی ہے، کس کا مصرعہ ہے، یہ میر کی غزل ہے، میں نے بھی اس میں غزل پڑھی، انہوں نے بھی غزل سنائی۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ وہ بڑے کمزور ہو گئے ہیں، یعنی جب وہ لکھتے ہیں آٹوگراف پر تو پورا نام نہیں لکھتے بلکہ لکیریں کھینچ کے رہ جاتے ہیں، وہ یہ ان کا عالم ہے۔ کوئی رمی کھیلتا ہے تو رمی کھیل نہیں سکتے، دور سے اشارے سے بتاتے ہیں، یہ بڑا کمزوری کا ان کا وہ ذوق پیدا ہو گیا تھا۔ وہاں مشاعرے میں میں اپنی غزل سناتا ہوں، دو ایک شعر جو میں نے جو غزل کہی تھی کہ کس منہ سے کہوں دولت دیدار ملی ہے، نظارے کا حاصل تو پریشان نظری ہے، وہ سامنے ہے اور پھر آنکھوں میں نمی ہے، اے دیدے مشتاق یہ کیا بے ادبی ہے، پروانہ ہے خود اپنی جگہ شعلے بیتاب، اور شمع کا یہ حال جلایا تو جلی ہے۔ مقطع تھا کہ سرو گل لالا کا تو کیا ذکر ہے ماہر، ہر خار کو یہاں ناز گلستہ نصبی ہے۔ وہاں یہ وہ جو مشاعرہ تھا وہ فلمایا جا رہا تھا۔ ہم جب پہنچے یہاں سے تو شکل یہ تھی کہ ان کا جہاز گرا دیا گیا تھا ہندوستان کا، اس میں پنڈی میں، تو اس سے بڑے برہم تھے، تو بڑی مشکل سے ویزا ملا، بلکہ ویزا ملا ہے ہمیں
یہاں سے جہاز رواں ہونے سے 3 گھنٹے پہلے، تو ہم جلدی سے ٹکٹ لیا ہے، میں تھا، صابر دہلوی تھے اور شوکت تھانوی تھے۔ وہاں کے ایئرپورٹ سے سیدھے ہمیں لے گئے لوگ وہاں مشاعرے گاہ، غالباً پٹیل پارک میں تھا وہ، اور وہاں پر ہم جو پہنچے ہیں تو بڑی پذیرائی ہوئی۔ نقشب نے یہ کیا، مجھے دل لگی سوجی کہ وہ جو ایک مشہور وہ ہے ایکٹریس مینا کماری، مجھے وہاں جا کے بٹھا دیا۔ یہ اس وقت اس کی شادی ہوئی تھی کمال امروہوی سے، میں بچنا چاہتا تھا لیکن نہیں مانتے، وہ تو ایک شوقی تھی۔ اب اگر وہ آ جاتا، فلم آتا، بن جاتا اس کا، تو میرے خیال میں لوگ یہ دیکھتے کہ اور شاعر تو وہاں بیٹھے ہیں، یہ ماہر قادری اپنے ریش کے ساتھ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے مجھے وہ دیا، کئی دفعے پان بھی دیے بیچاری نے، اس نے 5-6 دفعے۔ تو ایک لڈن ایک شخص ہے جو شعر بھی کہتا ہے مزاحیہ، اور وہ مزاحیہ ایکٹر بھی ہے۔ اس نے کہا کہ نقشب صاحب، میں نے رات دیکھا، توجہ تھی ادھر سے، 6 دفعے پان دیے۔ میں نے کہا بھائی گنتا رہا پان کا ہر وقت دیں میں نے۔ تو جگر مراد آبادی ہوا یہ۔ اس کے بعد ترقی پسندوں نے ایک مشاعرہ کیا صابو صدیق خال میں۔ نقشب سے ان کا اختلاف ہو گیا تھا، پہلے یہ ساتھ تھے، بعد میں اختلاف ہو گیا، مشاعرہ کے ناکام ہو جائے کیا اس کو واقع۔ تو نقشب نے یہ چاہا کہ ہم اس مشاعرے میں شریک نہ ہو سکیں، تو وہ ہم سب کو، مجھے، جگر کو، شکیل کو، صابر کو، ان سب کو وہ موٹر میں لے گئے۔ اور موٹر میں لے جانے کے بعد وہ پہلے ایک جگہ ایسے لے گئے کہ ایک انوری بڑی مشہور گانے والی تھی دلی میں، بہت مشہور، اور وہ خاص طریقے جگر کا جو سراپا ہے، یہ بہت ہی لطف لے گاتی تھی کہ آرز چ آرز، گیسو چ گیسو، صبح چ صبح، شام تج شام۔ اور ریڈیو سے غزل کو بہترین گاتی تھی وہ۔ یہ جو ہے مثنوی زہر عشق جو ہے، اس کو بڑا اچھا پڑھتی تھی۔ جس محلے میں تھا ہمارا گھر، وہیں رہتا تھا ایک سوداگر، ایک لڑکی تھی اس کی ماہ جبیں، شادی اس کی ہوئی نہیں تھی کہیں۔ اور پھر وہ شعر کے، ممکن ہے اس میں کچھ لفظ ادھر ادھر ہو گیا ہو، کہ مشورے ہو رہے ہیں آپس میں، بھیجتے ہیں مجھے بنارس میں، یاد اتنی تمہیں دلاتے جائیں، پان کل کے لیے لگاتے جائیں، میرے مرنے کی گر خبر پانا، یوں دوڑے ہوئے چلے آنا، ایسے صدمے ہزار ہوتے ہیں، یوں کہیں مرد ہوئے بھی روتے ہیں۔ یہ اسے گاتی تھی وہ اس پر ریڈیو پر، بڑا اچھا۔ وہ تو انتقال ہو گیا، اس کی لڑکی تھی، میں جانتا بھی نہیں تھا، وہ ادھر ایک جگہ لے گیا۔ تو اس کی لڑکی یہ کرتی تھی کہ وہ کوئی ریکارڈ بجتا رہتا تھا، اور اس ریکارڈ پر وہ رقص کرتی تھی۔ وہ ایک عجیب چیز تھی، اسی پہ لوگ بلاتے تھے۔ خیر وہاں کے بعد ہمیں نقشب جو لے گئے، کسی پارسی کا بہت بڑا بنگلہ تھا، اس بنگلے میں ہم رات کو رہے، تاکہ وہ جو مشاعرہ کر رہے ہیں وہ ہمیں لے جائیں۔ میں نے سنا ہے لوگوں نے بہت شور مچایا کہ بھائی جگر مراد آبادی کہاں ہیں، اور ماہر قادری کہاں ہیں، اور شوکت تھانوی کہاں ہیں، تم نے اعلان کیا تھا۔ تو میں نے سنا ہے کہ اس پر مشاعرے والوں نے یہ کہا کہ جو لوگ مشاعرہ نہ سننا چاہیں وہ اپنے ٹکٹ کے پیسے واپس لے سکتے ہیں۔ اب نہ معلوم کہ لوگوں نے واپس لیے نہیں لیے، یہ واقعہ تھا۔ ہم جس دن جانے والے ہیں وہاں سے ہوائی جہاز کے ذریعے، 2 ہفتے کے بعد یا 9-10 دن کے بعد، مجھے ویزا بہت کم ملا تھا، مجھے یاد نہیں ہے وہ دن، تو ان کا آدمی آیا جو ان کے ساتھ تھا، گونڈے کا جگر صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ رک جائیں۔ تو میں نے کہا بھائی جگر صاحب کو پہلے کہنا چاہیے تھا۔ میں نے نقشب سے کہا، تو اتوار تھا دوسرے دن، میں نے لوگوں سے کہا ان کا صاحب رک سکتے ہیں، ویزا میں توسیع ہو سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اعتراض کر دے کہ آپ رکے کیوں، اور کل وقت نہیں ہے کوئی، کل ہے اتوار ہے، لہٰذا اب آپ خود سمجھ لیے اس میں خطرہ بھی ہے اور خطرہ نہیں بھی ہے۔ ویسے معمولی سی بات ہے، اگر جگر صاحب پہلے کہتے جمعرات جمعہ کو تو یہاں کوشش کر لی جاتی، اب تو یہ ویزا ہی ختم ہو رہا ہے، تو یہ بڑا سخت سنگین جرم ہے کہ آدمی ویزا ختم ہونے کے بعد ملک میں رکا رہے۔ تو میں نے جگر صاحب سے کہا کہ صاحب یہ رکنا مناسب نہیں ہے، ہم جا رہے ہیں، ہم پھر چلے گئے۔ اس کے بعد پھر جگر صاحب کے انتقال کی خبر آئی، بڑا افسوس ہوا۔ یہ سنا ہے کہ انہوں نے مرنے سے پہلے جو غزل کہی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ مدت میں جو شوق کا دیدار ہوا ہے، تا دیر سنولنا مجھے دشوار ہوا ہے، یہ ان کا شعر تھا۔ ان کا انتقال ہوا تو بہت سے لوگ لکھنؤ سے گئے اور بڑے دھوم سے جنازہ اٹھا، اور بڑا پھر اس کے بعد ان کی یاد میں 1 برس کے بعد یہاں مشاعرہ ہوا۔ شعیب صاحب یہاں وزیر خزانہ تھے،
اور مشاعرہ رات بھر رہا ہے 4 بجے تک. یہ تصرف تو سمجھ لیجیے ان کے روح کا، اگرچہ یہ بھی مسئلہ بڑا دینی طور پر جو ہے مابع نزاع ہے، لیکن میں محبت کی وجہ سے کہتا ہوں کہ ان کے برکت تھی، یا ان کا ایک روحانی فیض تھا، یا کہیے کہ لوگوں کی عقیدت کام کر رہی تھی، محبت کام کر رہی تھی کہ مشاعرہ بہت ہی کامیاب ہوا. یہ ہے جگر سے تعلقات کا ہمارا ایک تھوڑا سا پس منظر بھی ہو، پیش منظر بھی ہو، حالات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اب میں فانی بدائیوں کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم نے ہوش سنبھالا جب یعنی 22 عمر تھی کوئی ہماری 16 17 18 سال کی، بلکہ اس سے بھی کم، تو یہ قدر ان کی بڑی مشہور تھی کہ اب اٹھا چاہتی ہے ناش فانی دیکھتے جاؤ، مالے سوز غم ہائے نہانی دیکھتے جاؤ، بھڑک اٹھی یہ شمع زندگانی دیکھتے جاؤ، سنے جاتے نہ تھے تم سے، سنے جاتے نہ تھے، سنے جاتے نہ تھے جس دن، مجھے یاد نہیں، دن رات کے شکوے، سنے جاتے نہ تھے تم سے میرے دن رات کے شکوے. ہاں، سنے جاتے نہ تھے تم سے میرے دن رات کے شکوے، کفن سرکاؤ میری بے زبانی دیکھتے جاؤ. یہ ان کا بڑا شعر تھا، کفن سرکاؤ میری بے زبانی دیکھتے جاؤ. اور بھی غزلیں تھیں. ملاقات ان سے نہیں ہوئی اور ہمت بھی نہیں تھی اس کی کہ میں جاؤں ان سے ملوں، اور اس عمر میں یہ ایسا ممکن بھی نہیں تھا کہ بدایوں جاتا ان سے ملتا، اور بدایوں میں تھے بھی نہیں، غالباً اٹاوے میں یا آگرے میں تھے. اس کے بعد غالباً یہ سن 32 تھا غالباً میرے خیال میں، یہ فانی آئے. فانی 2 دفعہ گئے ہیں حیدرآباد. ایک دفعہ وہ گئے ہیں سن 22-23 میں، مہاراجہ بہادر نے ان کو اس زمانے میں 500 روپے دیے تھے، تو انہوں نے اپنے دیوان کو معنون کیا ہے مہاراجہ بہادر کے نام، اور وہ چھپا ہے عزیزی پریس آگرے میں. فانی کہتے تھے کہ مجھ سے اس پریس کے مالک نے 500 جلدوں کی اجازت لی تھی، برسوں ہو گئے، کہتے ہیں وہی 500 جلدیں ختم نہیں ہوئی، کتنی جلد چھاپ لی. یہ بولے ہو سکتا ہے کہ جلدیں 500 اب تک رکھی ہوں، مجھ سے اجازت 500 جلدوں کی لی تھی. وہ آئے مہاراجہ بہادر کو، یہ ہوش بلگرامی ان کو لے گئے وہاں. ہوش بلگرامی ایک شخص تھے بڑے مصاحب نظام حیدرآباد کے، اور مصاحبت کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا اس شخص کو. وہ فانی کو لیے ہوا آئے. اس زمانے میں ایک مثنوی ہے مہاراجہ بہادر کی، وہ غالباً اکبر یا جہانگیر سے متعلق ہے، کچھ ہندو مسلم اتحاد ہے. اس کا فلم بن رہا تھا، ایک کلر ریڈ تھا، وہ فلم بن رہا تھا، اور حکومت کا اس کو تعاون حاصل تھا. ہوش کے بڑے تعلقات تھے ان سے، نیاز فتح پوری سے. انہوں نے ان کو بلایا ڈائلاگ لکھنے کے لیے، وہاں تنخواہ مقرر ہوئی ان کی، ایک مکان کرائے پہ دیا گیا، بلکہ ان کا کاتب بھی وہیں سے آ گیا لکھنؤ سے، تاکہ پرچہ یہاں سے مرتب کر کے بھیجیں. تو میں اور علی اختر نیاز فتح پوری یہ برج کی وہ کھیل رہے تھے، کٹ تھروٹ ہم کھیلا کرتے تھے. وہاں فانی کو لیے ہوئے وہ آ گئے ہوش بلگرامی. ملاقات ہوئی، بڑی طبیعت خوش ہو گئی. میں نے کہا کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ انہوں نے بتایا جونس میں ٹھہرا ہوں میں صبح ناشتے کے بعد پہنچا. خیر فانی کو میں نے دیکھا کہ بڑے سلیقے سے کپڑے پہنے ہوئے، یعنی یہ جو مانگ ہے یہ بھی درست ہے، اور بڑے سلیقے. مجھ سے بولے کہ آپ آئے تو نام تعارف تو وہاں ہو ہی گیا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ غزل بھی 2-4 مری انہوں نے رسالوں میں دیکھی ہو، کوئی نقش تو میرا نہیں ہو سکتا ان کے اوپر، یہ ہو سکتا ہے. مجھ سے بولے اچھا میں غزل سناتا ہوں. ایک غزل سنائی، 2 غزل سنائی، بولے اب آپ سنائیے غزل. میں نے قصداً یہ سنائیے تاکہ مجھے حق پہنچ جائے اس کا کہ میں آپ سے غزل سننے کی فرمائش کر سکتا ہوں. میں نے 2 غزلیں سنائیں. وہ غزل اس زمانے کی میری یہ تھی کہ کچھ حاصل ہے یا دل ہے، یہ غزل تھی. اس قافیہ تھا چھوٹی بہر کا، رنج و غم سے فراغ حاصل ہے، بے حسی پوجنے کے قابل ہے. یہ اس کا شعر تھا. اور بھی شعر تھے داد دی انہوں نے، جیسے بھی دل دہی کے لیے دی ہوں گی اس زمانے میں شاعری کیا تھی. بہرحال اس شعر کی انہوں نے داد دی میری اس کی کہ فغاں ٹوٹے ہوئے دل کی جسے تم کھیل سمجھے ہو، مجھے وابستہ نظم جہاں معلوم ہوتی ہے. اس کے بعد ہم جوش صاحب کے پاس گئے. اس زمانے میں اس میں تھے دارالترجمے میں ناظر تھے، ایک رائل ہوٹل تھی، اس کی عمارت تھی، اس میں دفتر تھا. نام پلی کے سامنے وہاں ملاقات ہوئی. اس کے بعد پھر فانی سے ایسی اتنی ملاقات رہی، اتنی بے تکلفی ہوئی کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. وہ گھر پہ میرے آ جایا کرتے تھے اپنے کار لے کر.
فانی بدایونی کا زمانہ ایسا گزرا ہے کہ ان کے والد تھے سب انسپکٹر پولیس، اب سے کبھی 80-90 سال پہلے. تو سب انسپکٹر بڑی چیز تھا اس زمانے میں. تو انہوں نے بڑی خوشحالی کے ساتھ زندگی گزاری ہے. انہوں نے بی اے تو کیا تھا الہ آباد یونیورسٹی سے، بریلی سے. ایل ایل بی کیا ہے انہوں نے دہلی سے، اس سے علی گڑھ ایم اے کالج سے وہاں گئے تھے. اور ہاسٹل میں رہتے تھے، ایک ملازم بھی ساتھ رہتا تھا. یہ ان سے 1 سال سینئر تھے مولانا حسن مہانی سے. یہ ان کا. اس کے بعد انہوں نے یہ کیا، یہ بدایوں میں رہے. آرام طلب بہت تھے. چنانچہ جو باپ نے جو جائیداد چھوڑی تھی، مکان بیچا، ایک کھیت بیچا. ایک کھیت بیچ دیا 300-400 روپے کا، اور کلکتے چلے گئے، وہاں سیر کر کے آ گئے. اس طرح پوری جائیداد کو ٹھکانے لگا دیا. میں نے ان سے کہا کرتا تھا، میں نے کہا فانی صاحب آپ نے جو بدایوں کی شکایت کی ہے کہ زمین حشر فانی کیا قیامت ہے، معاذ اللہ، مجھے اپنے وطن کی سی زمین معلوم ہوتی ہے. کیا آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے بدایوں نے؟ بھئی آپ کوئی ظلم نہیں کیا. پھر ایک زمانہ وہ ہو گیا کہ سب کچھ بیچ دیا، بدایوں گئے تو وہاں کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے، کوئی مکان بھی رہنے کے لیے نہیں تھا. تو مجھ سے وہ کہتے تھے، شاید کسی کو نہیں معلوم ہوگا، کہ کچھ دنوں انہوں نے محکمہ تعلیمات میں سب ڈپٹی انسپکٹر بھی رہے ہیں. غالباً اس زمانے میں اس کی تنخواہ 70-80 روپے ہوگی. اس کے بعد انہوں نے وکالت شروع کی. اٹاوے میں رہے ہیں، آگرے میں رہے ہیں. لیکن چونکہ یہ مشہور شاعر تھے، لوگ ان کا جج وغیرہ احترام کرتے تھے. کوئی وکالت زیادہ نہیں چلتی تھی، بہرحال کام چل جاتا تھا. کچھ اسرتی سی تھی. آگرے میں رہے. آگرے سے پھر یہ میں نے جو عرض کیا کہ اس زمانے میں یہ وہاں آئے حیدرآباد، اور مہاراجہ بہادر نے ان کو روک لیا اور ان کا وظیفہ مقرر کر دیا 350 روپے. ملے پلی میں ایک مکان نما کوارٹر تھا، یا کوارٹر تھا، 3 کمرے تھے، وہ اس میں یہ رہنے لگے. پھر اس کے بعد یہ فرمان کے ذریعے قید ملکی سے مستثنی کرایا مہاراجہ کیشو پرساد نے، اور اس کے بعد یہ ہیڈ ماسٹر ہو گئے. اب تنخواہ مہاراجہ بہادر بھی دیتے تھے اور یہی ملتی. تو یہ زمانہ بہترین زمانہ تھا ان کا. اس زمانے میں انہوں نے موٹر لے لی. تو آپ اس زمانے کے لوگ تعجب کریں گے کہ یہ اچھی خاصی موٹر جو ہے سیکنڈ ہینڈ، وہ ان کو شاید 750 میں ملی، اور 150-200 خرچ کیا انہوں نے. 900 روپے موٹر تھی، 30 روپے کا ڈرائیور تھا. موٹر تھی، مکان تھا، اچھی طریقے سے رہتے تھے، لیکن خرچ بہت کرتے تھے. یعنی ٹائپ مول لے لیا قسطوں پر. میں نے کہا ٹائپ کی کیا کریں گے آپ؟ کہ میں اس ٹائپ پر اپنے رباعیوں کا اور اپنے منتخب شعروں کا انگریزی میں ترجمہ کروں گا. یہ خرچ کرنے کے جو تھے یہ ترکیبیں نکالتے تھے. وہ اس طرح کے آدمی تھے، وہ کہتے تھے کہ 100 روپے مل گئے، اس کی خوشی نہیں ہے، اس کا خیال ہے کہ ختم ہو جائیں گے تو کیا ہوگا. تو ایسا آدمی خوش کس طرح رہے گا جو یہ نہیں سوچتا 100 روپے مل رہے ہیں لطف سے. وہ کہتے ہیں یہ خرچ ہو جائیں گے تو کیا ہوگا. آرام طلبی کا یہ عالم تھا. میں نے ایک دفعہ کہا فانی، دل یہ چاہتا ہے، یہ اٹھنا پڑتا ہے، یہ جو ہمارا پلنگ ہوتا ہے اس میں پہیے لگا دیے جائیں اور اس کو یہ چلے. بولے بھائی میرا بھی یہی ذوق ہے، بس اس طرح ہم چلے. بہت ہی آرام طلب تھے. ان میں ایک عجیب چیز تھی، وہ اس کے بھی قائل تھے کہ جو پتھر ہوتے ہیں، یہ زمرد وغیرہ، یہ منحوس اور یہ سعد مبارک ہوتے ہیں. یہ مکان کے متعلق بھی ان کو یہ خیال تھا کہ مکان اگر اس رخ کا ہوگا تو یہ منحوس ہوگا، اور اس رخ کا ہوگا تو یہ مبارک اور مسعود ہوگا. یہ بھی خیال تھا ان کا. ایک زمانے میں وہ پلانچٹ ایک چیز نکلی تھی کہ اس میں وہ ایک لکڑی کی چیز ہوتی تھی، وہ گھماتے تھے اس پر اور پینسل لکھ لیتے تھے، وہ لکھ دے دیا کرتی کچھ. اس کی بڑی مشق تھی ان کو. تو وہ کہہ رہے تھے پلانچٹ ایک ہم نے گھمائی. ایک صاحب نے کہا یہ پوچھو کہ مرزا داغ کا جانشین کون ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے بڑا مابین نزاع ہے کہ ان کا جانشین کون تھا. انہوں نے تو کسی کا اعلان نہیں کیا. بڑے بڑے جو شاعر ہیں، سائل ہیں، بے خود دہلوی ہیں، بے خود بدایونی ہیں، اور بہت اور وہ ہیں آغا شاعر ہیں، احسن ماہروی، یہ سب کہتے ہیں ہم جانشین ہیں. نوح ناروی ہیں. لیکن جب ہم نے ان کی روح کو بلایا پلانچٹ پر داغ کی، تو وہ جو پینسل تھی وہ گھومی، نام کسی نے نہیں لکھا، لکیریں بنا کے رہ گئی. یہ انہوں نے بتایا. پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا پلانچٹ کے معاملے کو. وہ اپنا میں انہوں نے ایک دفعہ کہا، من کفانی صاحب یہ بتائیے، میں نے یہ سنا ہے
کہ آپ کسی مقدمے کی پیروی کے لیے جا رہے تھے کسی جگہ، بریلی کے اسٹیشن پر سیکنڈ کلاس میں کوئی حسین عورت نظر آئی، آپ مقدمے کو چھوڑ کر بے ٹکٹ بیٹھ گئے اس میں اور شاید گرفتار ہو گئے، وہی آپ پکڑے گئے یا پیسے دینے پڑے، تو انہوں نے کہا بھائی لوگوں کے بارے میں لوگ غلط باتیں مشہور کر دیتے، میں کوئی بے وقوف ہوں ایسا، پاگل ہوں میں ایسا کہ میں بے ٹکٹ بیٹھ جاؤں کہ عورت خوبصورت ہو؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ بڑے آدمیوں کے بارے میں بعض لطف محفل کے لیے ویسے لوگ غلط باتیں ہی مشہور ہو جاتی ہیں۔ اپنے واقعات بھی بیان کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے میں اٹاوے میں تھا، اٹاوے میں اضلاع جو ہیں ایٹا اٹاوا، ادھر بیڑنیاں ہوتی ہیں، نٹنی جنہیں کہتے ہیں، یہ ناچتی گاتی ہیں اور پیشہ کراتی ہیں، بڑی خوبصورت بھی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ سرائے میں ایک بیڑنی آ کے ٹھہری ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ خیر کچھ نہیں، میں نے سن لیا، اتنی اس کی شہرت سنی میں نے اس کی حسن کی کہ صاحب میں اپنی تمام رکھ رکھاؤ کے باوجود دل نے مجبور کیا کہ چلو بھائی وہیں چلو کوچے یار میں، چلو دیکھیں اس کو کیسی ہے۔ میں پہنچا وہاں، واقعی حسین عورت تھی، نہایت حسین، پاندان رکھا ہوا ہے، کپڑے اچھے خاصے اور ناک نقشہ بڑا اچھا، رنگ اچھا۔ میں نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام جوہرا ہے۔ تو جب زہرا کو جوہرا کہا ہے تو میں چلایا کہ میں جوہرا سے بات کرنا نہیں چاہتا، یہ ان کا ذوق کا عالم تھا کہ جب اس نے زہرا کو جوہرا کہا تو وہ جو میری اس طرح گرویدگی تھی اور دلچسپی تھی وہ سب ختم ہو گئی، میں چلایا، یہ ان کا ذوق ادبی ذوق کا عالم تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مہاراجا کشن پرساد کے یہاں میں نظم سنائی اپنی کل رات کو، اس میں سب سے پہلی نظم جورج صاحب کی ہے، غرق مستی تھے زمین و آسماں، کل رات کو میری نظم ہے، لکھا ہے کہ غرق مستی تھے زمین و آسماں کل رات کو، غرق مستی تھے زمین و آسماں کل رات کو، لکھا ہے کہ میں قدوں میں مغ بچوں کی دیدنی تھی، مغ بچوں کی شوخیاں کل رات کو، غرفہ جنت سے حوریں جھانکتی تھی بار بار، پڑ رہی تھیں حسن کی پرچھائیاں کل رات کو، لکھا ہے کہ محتسب بھی کر رہا تھا درگزر پر درگزر، تھی عنایت پر نگاہ دشمنہ کل رات کو۔ بڑی تعریف کی سب لوگوں نے۔ پھر میں جب ان کے گھر آیا مجھے اپنا وہ شعر یاد نہیں رہا، ان کا بھائی ماہر تمہاری نظم بڑی اچھی ہے لیکن ایک شعر میں بڑا ضم ہے، اور تم شعر پڑھ رہے تھے میں کٹا جا رہا تھا دل میں، میں نے شعر پڑھا، واقعی ضم تھا اس میں، وہ میں نے ان کو شعر نکال دیا۔ ایک دفعہ مہاراجا کشن پرساد کے یہاں الوال میں رات کا کھانا تھا، ڈنر تھا، چند لوگ تھے، سامنے میرے وہ بیٹھے تھے فانی صاحب، میں ادھر تھا، تو وحید الدین خان ایک نواب تھے، لطف الدولہ کے بھائی، انہوں نے پوچھا مہاراج نے تمہارے بچے کیسے ہیں؟ صاحب میرے بچے اچھے ہیں، ایک بچہ جو ہے وہ پڑھ رہا ہے اور الف بے دال اور جیم اور چیم پڑھ رہا ہے، تو چے کو جو چیم کہا ہے انہوں نے، حیدرآباد میں چے کو چیم کہتے ہیں، تو ہم دونوں کو یہ عالم ہو گیا کہ ہماری ہنسی کے مارے کہیں برا حال نہ ہو جائے۔ خیر کھانا ہنسی تو روک دی، فانی نے مجھ سے کہا اشارے سے کہ میری طرف مت دیکھنا، کھانا کھانے کے بعد جو ان کا پانی باغ ہے اس پہ جا کے ہم خوب ہنسے، جیم اور چیم پر خوب، وہ دونوں ہنسے، بڑے مزے لیے ہم نے۔ فانی صاحب سے پھر بڑی ملاقاتیں رہیں، ان سے آنا جانا رہا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان سے کسی بات تھوڑا سا اختلاف سا ہو گیا، تو میں ان سے دو ایک محفلوں وہ آئے، میں نہیں بولا، تو فانی نے کہا کہ بھائی میں اب یہ صورت حال گوارا نہیں ہو سکتی کہ ماہر مجھ سے نہ بولے، میں اب نہیں آؤں گا محفلوں میں۔ پھر نواب نثار جنگ نے ہمارا آپس میں پھر صلح کرا دی، کوئی اختلاف، کوئی بڑا نزاع نہیں تھی، کوئی بات ایسی ہو گئی جیسے ہو جاتی ہے دوستوں میں، اگرچہ مجھ سے میرے محترم تھے، مجھ سے بہت بڑے تھے۔ ان کے وہاں پر یہ باقیات فانی تو پہلے شائع ہو چکی تھی، پھر عرفانیات شائع ہوئی، پڑھنے کا خاص انداز تھا ان کا، بڑا سوچ تھا پڑھنے میں، اور وہ مشاعرے کے شاعر نہیں تھے فی نفسہ ہی، یعنی عام مشاعرے کے شاعر نہیں تھے، وہ جاتے بھی کب تھے مشاعرے میں۔ اب ان کے جو اس زمانے کے اشعار ہیں، وہ جو غزل کے میں چند شعر پڑھتا ہوں کہ اچھا ہے کہ نالہ بے اثر جائے، کیوں میری بلا کسی کے سر جائے، جیتے بھی ہیں ان پہ مرنے والے، غم زہر نہیں جو کام کر جائے، کر خوئے جفا نہ یک بیک ترک، کیا جانیے مجھ پہ کیا گزر جائے۔ یہ ان کے شعر ہے، یا ان کا ایک شعر ہے جو میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، کتنا نفیس شعر ہے۔
کہ سن تو لیا ہے حال دل، دیکھیے سن کے کیا کہیں، پھر میرے منہ کی بات ہے، کیسی ہے دل نشیں سہی۔ کتنا نفیس شعر ہے۔ ایک اور غزل ہے ان کی، لکھا ہے کوئی چٹکی سی کلیجے میں لیے جاتا ہے، ہم تیری یاد سے غافل نہیں ہونے پاتے، تو کہاں ہے کہ تیری راہ میں یہ کعبہ و دیر، نقش بن جاتے ہیں منزل نہیں ہونے پاتے۔ مقطع لکھتے ہیں وہ، یہ بڑی علمی بحث ہے یہ ذات اور صفت کی، اور جہاں ایبسٹریکٹ ذات ہوتی ہے جسے تجرید کہتے ہیں، یہ بڑا عالم ہے کہ صرف ذات ہو، اس چیز کو دکھلایا انہیں، عالم تجرید جسے کہتے ہیں تصوف کی زبان میں، کہ خود تجلی کو نہیں اذن حضوری فانی، آئینے ان کے مقابل نہیں ہونے پاتے۔ یہ عجیب شعر کہا ہے۔ ایک چیز میں عرض کر دوں، یہ دو مسلک ہیں، جبرین ہیں کچھ لوگ جو جبر تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات میں جبری جبر ہے، تو فانی کا بھی ادھر رجحان تھا، لیکن ایک شعر میں انہوں نے جبر کی، یہ فلسفہ جبر جو ہے وہ عقید جبر ہے، اس کی تردید کی ہے۔ لکھا ہے کہ فانی تیرے عمل ہمتن جبر ہی سہی، سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہیں۔ کتنی اچھی بات کہی۔ لکھا ہے جب جبر تو ہے ہی، لیکن اختیار بھی دیا گیا ہے، اور حقیقت میں بندہ مختار بھی ہے اور مجبور بھی ہے۔ فاعل حقیقی تو اللہ ہے، اسی لیے یہ جو اشاعرہ ہیں، امام ابو الحسن عشری ہے، انہوں نے اصطلاح نکالی ہے کسب کی کہ بندہ کاسب ہے، فاعل نہیں ہے، تاکہ بندہ جو ہے وہ مختار بھی ہو سکے، یعنی آدمی گناہ کرتا ہے سزا دی جائے گی اس کی، تو اگر وہ بندے کا کوئی دخل نہیں ہے تو سزا کس بات کی ہوگی؟ وہ سب سارا قصور معاذ اللہ کے ٹھہرے گا کہ جبری جبر ہے۔ لہٰذا فانی نے جو یہ شعر کہا ہے یہ بڑا اچھا شعر کہا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اشاعرہ جو ہیں ان کے جو نقطہ نگاہ ہے، کلامی نقطہ نگاہ، اس کی بڑی اچھی ترجمانی کی ہے کہ فانی تیرے عمل ہمتن جبر ہی سے ہی، سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہے۔ میں جو ابھی ذکر کیا تھا جگر صاحب کا، میں نے شعر سنائے آپ کے یگانہ کے اور فانی کے، لیکن جگر صاحب کے شعر سنانے سے برہ گیا۔ جگر صاحب کا بھی اپنا ایک خاص مقام ہے، منفرد مقام ہے، اور ایک شعر جو ایسے شعر کہیں انہوں نے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ حشر کے دن وہ گنہگار نہ بخشا جائے، حشر کے دن وہ گنہگار نہ بخشا جائے، جس نے دیکھا تیری آنکھوں کا پشیماں ہونا۔ ایک شعر ہے ان کے کہ ادھر سے بھی یہ سوا کچھ ادھر کی مجبوری، کہ ہم نے آہ تو کی اس سے آہ بھی نہ ہوئی۔ کتنا اچھا شعر ہے۔ اور ان کے شعر، اس میں جمالیات ہے، اس میں بعض مسائل بھی ہیں تصوف کے، وہ اگرچہ عملاً صوفی نہیں تھے لیکن بہرحال ان کے خیالات تھے، انہوں نے مطالعہ کیا تھا اس قسم کا، بڑا مشاہدہ ہے ان کا۔ اب وہ ایک شعر کہتے ہیں، اور کتنا بلند شعر ہے ان کا کہ وہ میں نے پڑھا بھی ہے کہ نالا پابند نفس ہے دل ناشاد نہیں، یہ تو فریاد کی توہین فریاد نہیں، تم نے کیوں انجمن ناز میں پہلو بدلے، دل دھڑکنے کی صدا ہے میری فریاد نہیں۔ یہ ان کا شعر ہے، یہ خاص ان کا موضوع ہے جو اس کو پیش کرتے ہیں، دل دھڑکنا اور فریاد۔ ایک لفظ اور ہے جو ان کے شاعری میں ملتا، جو اس سے پہلے شاید نہیں ملتا، عشق معتبر و جلوے نامعتبر۔ وہ تو نبھا گئے اس لفظ کو، معتبر کو نامعتبر کو، لیکن ان کی تقلید میں جو لوگ کہتے ہیں وہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اس میں کچھ اہمال سا ہوتا ہے یا حشو و زائد ہوتا ہے۔ وہ نبھا گئے ہیں اس کو معتبر کو اور نامعتبر کو۔ مشاعروں کے شہنشاہ تھے، رونق تھے، آبرو تھی مشاعروں کی، جب مشاعرے میں پڑھتے تھے تو لوگ منتظر رہتے تھے۔ ترنم بے مثال ان کا، بڑی موسیقیت تھی ان میں، وہ جانتے تھے کہ کس لفظ کو کس طریقے ادا کرنا چاہیے، یہ ان کا خاص کمال تھا، اور لوگ ان کی نقل کرتے تھے۔ ان کی غزل جب کوئی چھپتی تھی تو وہ پورے ہندوستان میں پھیل جاتی تھی، اور لوگ اس پر غزلیں کہتے تھے۔ آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی، یہ بہت چلی۔ اس میں ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے ویران حیات میں جوگن سے ایک ستار بجاتی چلی گئی، میں نے کہا جگر صاحب اسے نکال دیجئے آپ، اس پہ خاموش ہو گئے۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک مثال لکھا تھا، سہمی ہوئی سی رہ گزر، میں نے کہا جگر صاحب
جب ایک وبا ہوتی ہے عام، جیسے ایک طاعون ایک وبا ہے، یا ہیضے کی وبا ہے، یا بخار کی وبا ہے، تو تندرست آدمیوں کی بھی اس کی جھپٹ لگ جاتی ہے. تو آپ کو بھی ترقی پسند نہیں، کچھ جھپٹ سی لگ گئی ہے، جو آپ نے سہمی ہوئی رہگزر کہا ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ جھچکی ہوئی رہگزر یا سوئی ہوئی رہگزر. میں نے کہا اس خیال کو فارسی شاعر نے اس طرح ادا کیا ہے کہ اس راہ سے کون جا رہا ہے، گزر رہا ہے، کہ نبض زیادہ تپدو سینہ صحرا گرمست، یہ انداز ہے اس کا. یہ عالم ہے کہ زیادہ کی نبض جو ہے، راستے کی نبض جو ہے وہ گرم، وہ اس میں تپش آمیدہ ہے، اور سینے صحرا گرم، یہ انداز ہونا چاہیے. تو میں اکثر یہ ان سے اس قسم کے اعتراضات کا یہ کچھ محبت کے انداز میں تنقید کر لیا کرتا تھا، وہ گوارا کر لیا کرتے. انہوں نے جو غزلیں کہی ہیں اس کا ایک مصرع ہے. سب سے پہلے تو میں عرض کر دوں کہ بہترین خیال جو ملتا ہے یہ اقبال کے یہاں ہے. ہر گام نیا طور، نئی برق تجلی، اللہ کرے مار کا یہ شوق نہ ہوتے. لیکن اسی خیال کو ایک مصرع مجھے یاد ہے جو ادا کیا ہے جگر مراد آبادی نے، وہ لاجواب ہے کہ عشق بتا اب کیا ہوگا، کہتے ہیں کہ منزل دور نہیں. خیال یہ ہے، یہی خیال ہے، لیکن کس نے اس بشریت پیدا کر دی ہے کہ عشق اے عشق بتا اب کیا ہوگا، کہتے ہیں کہ منزل دور نہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ پیاسے کو ملے سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیل یہ رزاقی نہیں ہے. اس پر بہت اعتراض کیا جاتا ہے، اور یقیناً یہ قابل اعتراض بھی ہے. اللہ کی رزاقیت پر ہو جاتا ہے کبھی انسان سے تسامح، اس کی تعویل بھی کہتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے شعر جو ہوتے ہیں وہ ایک ناز عاشقانہ ہوتا ہے، ایک تھوڑا یہ تعویل بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال شعر جو ہے وہ محل اعتراض ہے. جگر نے اس کا جواب دیا ہے اپنے شعر میں کہ طلب کم جستجو کم تشنگی کم، نظر آئے نہ کیوں دریا بھی شبنم. بے مثال جواب دیا ہے علامہ اقبال اس کا شعر کا. اگر اقبال زندہ ہوتے اور اس شعر کو سنتے تو داد دیتے تھے، اور ممکن تھا کہ اپنے شعر کو وہ کچھ ترمیم کر دیتے. علامہ اقبال معاذ اللہ وہ تو خدا کے ماننے والے ہیں، رسول کے ماننے والے ہیں، صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں، اسلام کے مبلغ ہیں، ترجمان ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے ایک شخص سے کہ تھوڑا سا آدمی غیر محتاط سا ہو جاتا ہے، تو ہم کہیں اگر کسی سے تسامح ہوا ہے ہم اس کی مدافعت نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں اس کی تعویل کی. یہ میں نے آپ کو چند شعر آپ کو سنائے. جو اب بھی نہ تکلیف، جو شعر پڑھا ہے بڑے اچھی غزل ہے، جو اب بھی نہ تکلیف فرمائیے گا تو پھر ہاتھ ملتے ہی رہ جائیے گا. جو سے شروع کیا ہے اور دوسرے میں سے تو سے شروع کیا ہے، یہ لطف زبان ہے. شعر لکھا ہے کہ ہم ہی جب نہ ہوں گے تو کیا لطف محفل، کسے دیکھ کر آپ شرمائیے گا. ہم ہی جب نہ ہوں گے تو کیا لطف محفل، کسے دیکھ کر آپ شرمائیے گا. ان کا آپ دیوان پڑھیں، اس دیوان میں بڑا لطف ہے، بڑا کیف ہے فی نفسہ ہی. اور وہ کہا کرتے تھے وہ کہ شاعری جو ہے وہ اشاریت کا نام ہے، اجمال کا نام ہے، تفصیل کا نام نہیں ہے، لطف اشاریت میں. اور انہوں نے اس زمانے کے ان شاعروں پر کہ جو ویسے مزدور کی ہمدردی زبانی کرتے ہیں لیکن ان کے یہاں ایثار نہیں ہے، ان کے یہاں مزدور کو اپنی تنخواہ کا کوئی حصہ نہیں دے سکتے، ان پر بڑی طنز کی ہے کہ کھا کے پلاؤ قورمہ بھوک کے گیت گایا جا. کھا کے پلاؤ قورمہ بھوک کے گیت گائے جائے. مجھے اس پر ایک بات یاد آئی، اپنا میں نے ناول بھی لکھے ہیں اور انشائیہ بھی بہت ہیں، کتابیں ہیں، وہ میں ذکر کروں گا. تو اب ایک کتاب ہے میری کانجی ہاؤس. اس کانجی ہاؤس میں نے شاعر کا، لیڈر کا، طبیب کا، اس سب کا میں نے کچھ روز نامچے لکھے ہیں، ان کے حالات لکھے ہیں. تو اس پر میں نے لیڈر کی زندگی کو اس طرح پیش کیا ہے کہ قحط بنگال ہے، لوگ مر رہے ہیں، اور لیڈر جو ہے وہ بیان لکھوا رہا ہے کسی اخبار کے نمائندے کو، لکھو بنگال کے واقعات سن کر قحط کے میرا جگر شق ہوا جا رہا ہے اور میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے، اور سامنے پلیٹ رکھی ہے، انگور رکھے ہیں، وہ بھی کھاتا جا رہا ہے اس بیان دیتے ہوئے. پھر اس میں لکھا ہے. تو جگر مراد آبادی کی حقیقت یہ ہے کہ ان کی شاعری جو ہے اس زمانے میں جب کہ لوگ غزل کے مخالف تھے اور غزل پہ حملے ہو رہے تھے، اس شخص نے غزل کی آبرو کو بچایا ہے اور بتایا ہے کہ غزل جو ہے
یہ بہترین صنف ہے. یہ ہے ہمارے کرم فرما جگر مراد آبادی مرحوم. یہ جگر اور فانی کا میں نے ذکر کیا تھا. شکل یہ تھی کہ دونوں ایک دوسرے کے قدردان تھے. یہ ایک مشاعرہ کوئی نشر ہو رہا تھا کہیں، اس میں جگر صاحب بھی شریک تھے. بس جگر صاحب نے جو پڑھا تو فانی نے کہا بس مشاعرہ ختم ہو گیا بھائی، اب نہیں سنتے. جگر پر مشاعرہ ختم ہو گیا. اتنے ایک دوسرے کی قدر کرتے تھے. بلکہ جگر جب حیدرآباد گئے ہیں تو کچھ دنوں فانی کے مہمان بھی رہے تھے. فانی میں پھر ایک چیز رہ گئی مجھ سے، فانی بدایونی کا جو پڑھنے کا طرز تھا اس کی میں آپ کو جہاں تک میں اس کے نقل کر سکتا ہوں تو وہ بھی ایک چیز رہے گی، وہ 2 شعر میں سناتا ہوں آپ کو. وہ اس طرح پڑھتے تھے قریب قریب: اچھا ہے کہ نالہ بے اثر جائے، اچھا ہے کہ نالہ بے اثر جائے، کیوں میری بلا کسی کے سر جائے. جیتے بھی ہیں تجھ پہ مرنے والے، غم زہر نہیں جو کام کر جائے. اچھا ہے کہ نالہ بے اثر جائے، اچھا ہے کہ نالہ بے اثر جائے، کیوں میری بلا کسی کے سر جائے. اور ایک غزل ہے ان کی: ایک فسانہ سن گئے ایک کہہ گئے، ایک فسانہ سن گئے ایک کہہ گئے، میں جو رویا مسکرا کر رہ گئے. یہ زیادہ ان کے میری بلکہ اس میں طرز آ گئی ہے. یہ ہے دل خزاں کے راز کا محرم نظر آیا مجھے، دل خزاں کے راز کا محرم نظر آیا مجھے، ہر تبسم پر ددارے غم نظر آیا مجھے. میں نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات، جب مزاج دوست کچھ برہم نظر آیا مجھے. برسوں ہو گئے سنے ہوئے، کچھ تھوڑا سا ان کے ترنم کا میں نے نقل تھوڑی سی کی ہے. جگر صاحب کی شکل یہ ہے کہ جب شراب بہت پی ہے، ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ نہ ان کا رہنے کا ٹھیک ہے، نہ کھانے کا ٹھیک ہے، نہ پہننا. ابھی کہیں ٹھہرے ہیں کسی صاحب کے یہاں 15 روز، وہاں لوگ آ رہے ہیں شعر سن رہے ہیں، یہاں سے ایک ساتھ چل دیے، سب چھوڑ دیے اپنے کپڑے وغیرہ، سنبھل سے بھوپال پہنچے، بھوپال سے مراد آباد پہنچے. یہ زمانہ گزرا ہے ان کا. لیکن یہ اپنے شراب نوشی کے زمانے میں انہوں نے کبھی شراب پینے پر فخر نہیں کیا، اسے برا سمجھا، اس لیے اس چکر سے نکل گئے. وہ شعراء جو فخر کرتے ہیں شراب پر اور اس کو پینا گناہ یا برا نہیں سمجھتے، وہ اس چکر سے آخر تک نہیں کر سکتے. چنانچہ جگر صاحب کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی اور پھر انہوں نے شراب نہیں پی. جو میں نے ذکر کر چکا ہوں، جو مشاعرہ ٹونک کا ہوا تھا، اس مشاعرے میں جگر صاحب بھی تھے. لیکن ہم سب لوگ شاعر تو ٹھہرے تھے سرکاری گیسٹ ہاؤس میں، یہ ٹھہرے تھے راز مراد آبادی جو ان کے شاگرد بھی ہیں، ان کے شاید پھوپا یا کسی خالو کے یہاں ٹھہرے تھے. یہ رات کو ڈنر تھا جو اس زمانے کے ولیعہد بتائے جاتے تھے. ہز ہائنس کے صادق نام تھا ان کا، ان کے یہاں صادق علی کے یہاں. جگر صاحب نہیں آئے، ہز ہائنس آئے. بولے جگر صاحب کہاں ہیں، جگر صاحب کہاں ہیں؟ ان کا صاحب وہی نہیں آئے، ان کا بڑا حال جو ہے بڑا بے حال ہو رہا ہے. ہاں یہ بولے اچھا پیتے ہیں شراب؟ یہ بولے میرے ساتھ رہیں، اگر شراب پینا چھوڑا دوں گا. حالانکہ خود یہ نشے میں دھوتے ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور نواز صاحب کے خود ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ اگر وہ رہے تو میں اس کا جگر مراد آبادی کا وہی پینا چھوڑا سکتا ہوں. یہ واقعہ ہے. وہاں ہم جو ٹھہرے تھے گیسٹ ہاؤس میں، تو وہاں ایک دن تشریف لے آئے اور ہم شام کو جا رہے ہیں، نوائی اسٹیشن ہے، وہاں تک موٹر میں ساتھ گئے پہنچانے کو، پھر تشریف واپس لے آئے. وہاں میں نے کہ اپنی شعر سناؤ، میں نے اپنی غزل پڑھی جس کا
ایک شعر یہ بھی ہے کہ دیکھیے میری آنکھ نے کلیوں کی تباہی، اٹھا ہے تبسم کا جنازہ میرے آگے. یہ میں نے کہی ہے غالب کی غزل پر. اس پر وہ بہت روئے، بہت دیر تک روتے رہے. تو ان کا دل جو تھا فی نفس ہی شراب نوشی کے زمانے میں ایک انفعالی کیفیت محسوس کرتے تھے، گناہ پر پشیمان ہوتے تھے. تو یہی پشیمانی ان کے کام آئی. انہوں نے اپنی شراب نوشی پر یا کسی اور ایسی حرکت پر کہ جو دینی نقطہ نگاہ سے پسندیدہ نہ ہو کبھی فخر نہیں کیا، لہذا اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی. اس کے بعد وہ نماز بھی پڑھتے تھے، انہوں نے حج بھی کیا. اور ایک دفعہ ایسا ہوا، وہ بھی واقعہ سننے کے قابل ہے، کہ ایک صاحب میرے پاس آئے یہاں کراچی میں، اور جگر صاحب ٹھہرے ہوئے تھے فضلی صاحب کے یہاں. ان کا بھائی وہ مشاعرہ ہے دیکھیے، اور آپ مجھے خط لکھ دیے جگر صاحب کی، مجھے لے جانا ہے. میں نے کہا میں نہیں لکھوں گا خط. اس معاملے میں جگر عجیب ہے. میں ایک دفعہ بھگت چکا ہوں، وہاں پر گورنر جنرل ہاؤس میں مشاعرہ تھا. تو ایک صاحب جو سیکریٹری ہیں حکومت کے، اسحاق صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں دعوت دینا چاہتا ہوں. میں نے ان سے کہا تو بولے نہیں صاحب مجھے فرصت سے نہیں ہے، مجھے اس دن سے میں کھٹک گیا ہوں، میں خط نہیں لکھوں گا. وہ شخص ان کے پاس گیا، اس نے کہا اور کون جا رہے ہیں مشاعرے میں؟ تو ان کا صاحب میرا نام لیا. ہاں میں چلوں گا، ماہر القادری جا رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں مجھ سے بار بار پوچھے مشاعرہ کب شروع ہوگا؟ ان کا صاحب مغرب کے بعد. کب ختم ہوگا؟ ان کا صاحب 11 تک. پھر پوچھا. ان کا مقصود یہ تھا کہ یہ نہیں کہتا کھانا بھی کھائیں گے نہیں کھائیں گے. تو جگر صاحب نے آخر جب میں نے نہیں کہا تو بولے کہ بھائی کھانے کے کیا ہوگا، یہ مغرب سے 11 تک. یہ بولے کھانا تو نہیں ہے، شاعروں کے لیے آپ کے لیے پکوا دیں گے. یہ بھی سنا جگر صاحب نے، آپ کے لیے پکوا دیں گے. خیر وہ میرے پاس آیا، من کہ میں جگر صاحب سے کہیے وہ کھانا میرے یہاں کھائیں گے، دوپہر کا بھی اور شام کا بھی ساتھ رہیں گے. میں جگر صاحب کے پاس گیا. انہوں نے کہا بھائی آج دوپہر کو میں گوشت کی چیز نہ ہو، دال ہو، کاشی پھل ہو، رائتا ہو، اس قسم کی چیزیں کھانا چاہتا ہوں. من کا سب ہو جائے گا انتظام. وہاں سے ہم روانہ ہوئے. ان کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا کوئی حیدرآباد کا، وہ پولیس میں نوکری چاہتا تھا، اور 80 نقوی اس زمانے میں یہاں پر چیف کمشنر تھے. میں نے جگر صاحب سے کہا کہ دیکھیے آپ میرا نام مت لیجیے، میں باہر بیٹھا رہوں گا. لیکن وہاں جانے کے بعد انہوں نے کہہ دیا میں آیا ہوا ہوں. بلایا ان کا بھائی ہم سے آپ بچنا چاہتے ہیں، آپ وہاں باہر بیٹھے رہے، چائے وائے پی. پھر ہمارے گھر آئے دوپہر کو. تو جو چیزیں بتلائی انہوں نے رائتا، دال، کڑی، اسی قسم کی چیزیں، کاشی پر وقت کا لائے، بڑے شوق سے کھائیں، میٹھا بھی تھا. اس کے بعد فون میں نے ایک شخص کو بلایا، اس نے ان کا بدن دبایا، مالش کی. اس کے بعد نماز پڑھی، پھر سو گئے. شام کی جو چائے ہوئی، شام چائے کا وقت ہوا، تو چائے جو آئی تو میں نے محسوس کیا کہ چائے زیادہ اچھی نہیں ہے، پسند نہیں آئی ان کو. تو میں نے نوکر کو بھیجا، وہ کافی لے کر آیا زیلن کافی سے، اس سے پی کے بہت خوش ہوئے. پھر رات کو اور احباب آ گئے، وہاں کھانا کھایا. مجھ سے بولے ماہر آج کا دن بڑا اچھا گزرا خدا کی قسم. تو میں نے کہا جگر صاحب میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں یا میں ایک آپ کا پروگرام بنا دوں، وہ چارٹ بنا دوں، اس پر عمل کرنا تو بڑے خوش رہیں گے آپ، بہت اب آپ کا دن اچھا گزرے گا. تو ان کا بھئی یہ بہت صحیح ہے، آج کا دن بہت ہی اچھا گزرا. میں نے کہا انشاءاللہ ہر دن آپ کا اچھا گزرے گا. حضرت روش ملیح آبادی کا جب ہمارا آغاز شباب تھا تو ان کے کلام اخباروں میں پڑھا، رسالوں میں پڑھا، اس کا اثر قبول کیا. مثلا یہ ان کا شعر کہ آنکھ ہتھیلیوں سے بل نیند ہے چشم ناز میں، بھر دے ہنا کا رنگ بھی نرگس نیم باز میں، ایک نیا آہنگ تھا. اس کے علاوہ ان کی نظم وہ پڑھی جو اجمیر کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں، پیوست ہے جو دل میں وہ تیر کھینچتا ہوں، اجمیر کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں. یہ بہت ان کی پرانی نظم ہے. اس میں ایک مصرع تھا کہ رنگینیاں سمٹ کر انسان بن گئی تھی. تو یہ ایک انداز بھی نیا تھا، رنگینیوں کا سمٹنا اور انسان بن جانا. تو ان کے اشعار پڑھتے تھے، لطف لیتے تھے. ملاقات کا کوئی موقع نہیں ملا. میں جب حیدرآباد دکن گیا سن 29 میں، تو اسی سال ان سے حیدرآباد دکن میں اس طرح ملاقات ہوئی کہ مولانا عبدالقدیر بدایونی نے شام کے وقت چائے پر کچھ لوگوں کو اپنے یہاں بلایا تھا. ایک مرتضی انصاری ایک بڑے مشہور وکیل تھے حیدرآباد دکن کے، وہ بڑا ایک عجیب کریکٹر کے انسان تھے. ان کے یہاں مولانا مقیم تھے، میں بھی ان کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا. تو ان کے بنگلے پر بعض حضرات کو بلایا، جوش ساز وہاں ملاقات ہوئی، مولانا نے ملایا ان کو. کچھ شعر شاعری تو نہیں ہوئی، کچھ گفتگو رہی. اس کے بعد مہاراجا کشن پرساد کے دربار میں جو صحبت ہوتی تھی علمی،
ان میں جورج صاحب بھی تشریف اکثر لاتے تھے اور میں بھی حاضر ہوتا تھا، تو وہاں ان سے ملاقات ہوتی تھی۔ بعض وقت بلکہ ایک دفعہ تو میرا ہی مصرع دے دیا مہاراجا بہادر نے طرحی غزل کے لیے۔ وہ مصرع یہ تھا کہ در حقیقت انقلاب زندگی اعجاز ہے، اس قسم کا مصرع ہے۔ تو اس پہ غزلیں ہوئیں۔ اس پر مجھے یاد ہے کہ ایک غزل میں بڑی اچھی غزل تھی، جورج صاحب نے ایک مصرع، جو ان کا مصرع تھا وہ یہ کہا، پہلا مصرع مجھے یاد نہیں رہا، کہ دانہ تسبیح پر گرتے ہوئے بہتے ہوئے آنسو بھی دیکھ، ایک مصرع تھا یہ۔ اس کے بعد ان کے مکان پہ بھی جانے کا اتفاق ہوتا تھا اور پارٹیز ہوتی تھی، ان میں جاتے تھے۔ جورج صاحب کا یہ وہ زمانہ ہے، اپنی غزلیں نئی نظمیں سناتے تھے اور ہم سب متاثر ہوتے تھے۔ اسی زمانے میں تقریباً، یا شاید کچھ فصل ہو، تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، نیاز فتح پوری نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا جورج صاحب پر تنقید کا، نگار میں۔ نیاز صاحب کا عالم یہ ہے کہ وہ شعر کہیں سمجھتے ہیں کہیں نہیں سمجھتے، حیرت ہوتی ہے۔ بعض وقت تنقید ان کی اچھی ہوتی ہے، بعض وقت تنقید ان کی ایسی ہوتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ شعر فہمی نہیں۔ تو انہوں نے جورج صاحب کی بعض غلطیاں بھی بتائیں، وہ صحیح بھی تھیں، لیکن بہت سے مقامات ایسے تھے کہ ان کی تنقید صحیح نہیں تھی۔ انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ علی اختر ایک شاعر تھے مشہور حیدرآباد کے، کہ علی اختر جو ہیں، علی اختر یہ جوش ملیح آبادی سے آج بھی اچھے شعر کہتے ہیں۔ یہ ان کا بڑی اس پر لیدے ہوئی، اور بہت لوگوں نے اس کو محسوس کیا، بہرحال یہ جملہ بھی تھا۔ اس زمانے میں یہ تنقید نیاز کی مجھے پسند نہیں آئی۔ جورج صاحب سے ایک ربط تھا، ان کا شاعرانہ عظمت ہے، اور ان پر جو انہوں نے غلط تنقیدیں کی تھیں وہ یقیناً قابل گرفت تھی۔ اسی زمانے میں جب کہ مولانا عبدالقدیر بدائی وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، ایک نواب صاحب تھے ان کے یہاں، اور جورج صاحب کا مکان بھی وہاں سے قریب تھا، یہ آیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ان کے اندر کچھ تشکیک پیدا ہوئی مسائل میں، اور وہ شروع ہوئی جبر و اختیار کے مسئلے سے، کہ انسان مختار ہے یا مجبور ہے۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے علم کلام کا، کہ انسان مجبور ہے، مختار ہے۔ اگر انسان مجبور ہے، محض جبری جبر ہے، انسان کو کوئی اختیاری تھوڑا بہت کچھ نہیں ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ جو گناہوں پر سزا دی جائے گی اور دوزخ بنائی گئی ہے اور جنت بنائی گئی ہے، تو تمام فلسفہ بیکار ہو جاتا ہے اگر آدمی مجبور ہو۔ اور اگر مختار ہو آدمی، اسی کے اختیار میں سب کچھ ہو، تو پھر معنی یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ کچھ نہیں رہ جاتا، حالانکہ اللہ جو ہے اس کے حکم کے بغیر ذرہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے یہ، بڑے بڑے لوگوں نے اس دوراہے پہ ٹھوکریں کھائی ہیں۔ یہ بہت ہی مشکل مسئلہ ہے جبر و اختیار کا۔ اصلی چیز یہ ہے کہ انسان جبر و اختیار کے درمیان ہے، جب سے ہی متاثر ہے، کچھ صاحب اختیار بھی ہے۔ اسی لحاظ سے اسی اختیار کی وجہ سے جو جتنا اس کو ملا ہوا ہے، اسی کی وجہ سے وہ مکلف ہے، وہ پابند ہے، یعنی اس کی غلطی پر احتساب کیا جائے گا، جسے مکلف کہتے ہیں۔ وہ پابند ہے اپنی اختیار کی وجہ سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک شخص سے کہا تھا کہ تم اپنے ایک پیر اٹھا لو، اس نے پیر اٹھا لیا۔ اس نے کہا دونوں پیر اٹھا لو، اس نے کہا یہ نہیں کر سکتا، تو اس نے کہا وہ اختیار تھا، یہ جبر ہے۔ ایک مثال بتائی انہوں نے، دونوں